بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانا، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ و کنار اور مباشرت کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتے تھے۔ عربی میں مباشرت کا معنی ہے بدن سے بدن ملانا، جسم کا جسم سے مس ہونا، یعنی یہاں مباشرت سے صرف ہاتھ سے چھونا اور دو جسموں کا ملنا مراد ہے، مثلا اپنا رخسار بیوی کے رخسار سے لگائے رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے شخص کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے کی اجازت دی اور نوجوان کو اس سے روکا اور فرمایا کہ بوڑھا آدمی اپنی خواہشات پر قابو رکھے گا جبکہ نوجوان اپنا روزہ خراب کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، آج مجھ سے ایک بھاری کام ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کر دے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس روزہ جاری رکھو، البتہ اگر انزال یا جامعہ کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے سے منع فرمایا، اور ایک عمر دراز صحابی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا، روزے کے لیے اپنی بیوی کا کیا کچھ جائز ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا، واجب اور فرضی روزے والے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی سے ایسا کچھ کرے جو انزال کا سبب بنے، اور لوگ سرعت انزال میں مختلف ہیں، کسی کو تو انزال بہت ہی دیر میں ہوتا ہے اور اسے اپنے آپ پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وہ تم سے زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں بلکہ انہیں بہت ہی جلد انزال ہو جاتا ہے۔ بیوی سے خوش طبعی اور مباشرت و بوسہ و کنار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان کو علم ہو کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے لیے بیوی سے بوسہ و کنار کرنا جائز ہے، چاہے فرضی روزے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جامعہ سے بچ کر رہیں، اس لیے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جماع کرنے سے مندرجہ ذیل 5 امور مرتب ہوتے ہیں۔ اول، گناہ، دوم، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، سوم، سارا دن کھانے پینے سے اجتناب کرنا واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا جس نے بھی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑا اس پر باقی سارا دن کھانے پینے سے اجتناب کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں بطور قضا روزے رکھے گا۔ چہارم، اس دن کی قضا واجب ہوگی کیونکہ اس نے فرضی عبادت کو فاسد کیا ہے جس کی اس پر بعد میں قضا کرنا واجب ہوگی۔ پنجم، کفارہ واجب ہوگا، سب سے سخت کفارہ ادا کرنا ہوگا، یا تو غلام آزاد کرے گا، لیکن اگر غلام نہیں ملتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ لیکن اگر رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرضی اور واجب روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کیا جائے تو اس سے مندرجہ ذیل 2 چیزیں مرتب ہوں گی، گناہ اور قضا۔ اسے گناہ بھی ہوگا اور اس دن کی قضا میں روزہ بھی رکھنا ہوگا، لیکن اگر نفلی روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کیا جائے تو اس پر کچھ بھی نہیں۔ روزے کی حالت میں انزال کا خوف نہ ہو یا نفس کے بے اختیار ہو کر بیوی سے ہم بستری کرنے کا خطرہ نہ ہو تو بیوی کے ساتھ سونا اور بوسہ و کنار کرنا جائز ہے، اور اگر انزال منی کی شہوت کے ساتھ نکلنے کا خوف ہو یا بے قابو ہو کر جمع میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو یہ مکروہ ہوگا۔ اس لیے جوان آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، اور مباشرت فحشی یعنی میاں بیوی کا آپس میں شرمگاہ کا برہنہ بدن ملانا ہر حال میں مکروہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی،
کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن ہم بستری کر لی تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر بیوی کو گلے لگا کر سونے کی صورت میں انتشار ہو اور انزال کا خطرہ ہو تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ حالت روزہ میں نگاہ کی حفاظت کی جائے کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پس روزے کی حالت میں بیوی کو شہوت کے ساتھ نہ دیکھنا از قبیل آداب ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں شہوت کے ساتھ بیوی کا بوسہ لینا اور اسے گلے لگانا بھی ناجائز ہے، اور اگر انزال نہ ہو تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف استعارہ فرمایا ہے، جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور رازدان ہو۔ تیسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو، اور چوتھا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو وغیرہ۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ اکرام اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے۔ پھر بعض صحابہ مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے۔ پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقدر فرمائی ہے وہ عطا فرما دے۔ گویا اس آیت میں ازل اور لواطت، دبر میں جمع کرنے وغیرہ سب باتوں کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی، کھاتے پیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے تلے 2 ڈوریاں رکھ لی تھی۔ آپ نے مزاحن فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ جو شخص رمضان میں سفر پر نہ ہو اور روزہ رکھ کر دن کے وقت ہم بستری کرے تو اس پر سخت کفارہ لازم ہوگا، جو کہ ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اسے اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اس دن کا روزہ بھی دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اگر عورت کی رضامندی کی صورت میں عورت کا بھی یہی حکم ہے، منی خارج ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چنانچہ اگر آلہ تناسل داخل ہو گیا تو کفارہ لازم ہو جائے گا۔ فقہائے کرام کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو شخص رمضان کے دن اندام نہانی میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جمع کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ صحیح قول کے مطابق منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے بغیر جمع کیے منی خارج ہو۔ چنانچہ امام نوحی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر خاوند بوس و کنار یا اندام نہانی سے ہٹ کر اپنا اعلی تناسل سے مباشرت کرے یا بیوی کے جسم کو اپنے ہاتھ وغیرہ سے چھوئے تو منی خارج ہونے پر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منی خارج نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان میں دن کے وقت میاں بیوی کو آپس میں خوش طبعی سے سخت احتیاط کرنی چاہیے، جیسے اندیشہ ہو کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائے گا تو وہ خوش طبعی کے قریب بھی نہ جائے تاکہ دین اور عزت محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں روزے دار کو بوس و کنار کی رخصت دینے والے کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا جو بوس و کنار کے نتائج سے محفوظ رہنے کی شرط نہ لگاتا ہو۔ چنانچہ جس شخص کو بوس و کنار نتائج میں ملوث ہونے کا خدشہ ہو تو اس پر بوس و کنار سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور اگر غسل کی بات کی جائے تو میاں بیوی کے درمیان بوس و کنار اور مباشرت کپڑوں کی رکاوٹ کے بغیر واقع ہوئی ہو اور دخول نہ ہو تو دونوں میں سے کسی پر بھی غسل واجب نہیں، لیکن اگر انزال ہو گیا یا منی منتقل ہوئی اگرچہ خارج نہ ہوئی ہو تو جس شخص نے یہ محسوس کیا کہ منی اس کے پیٹ سے عضو تناسل کی طرف منتقل ہو رہی ہے تو اس پر
غسل واجب ہے، لیکن اگر انزال بھی نہ ہوا ہو اور منی کا منتقل ہونا بھی محسوس نہ کرے تو اس پر غسل واجب نہیں۔ اس شکل میں اس کے لیے صرف وضو کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس نے شہوت کی حالت میں بیوی کو چھوا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں بغیر دخول کے انزال ہو گیا تو اس کے ذمے اس دن کی قضا کفارے کے بغیر ہوگی، اور دخول ہو گیا تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ انزال نہ بھی ہو، اور اس فعل کے مرتکب پر اس دن کی قضا ہوگی اور زہار کے کفارے جیسا کفارہ ہوگا۔ جہاں تک عورت کا سوال ہے، اگر اس کو اس فعل کے لیے خاوند نے مجبور کیا ہو تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقی و پرہیزگار لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔